أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات عليه كفيلا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبذاته القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. تمام قسم کی حمد و تعریف، تقدیس و تمجید، بڑائی، پاکیزگی اور بزرگی کے مقدس اور پاکیزہ مطہر کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق، خاص اور اسی کو زیب دیتے. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست اور انتظام و انصرام فرمایا. دنیائے مسیحیت یا نصرانیت اور عیسائیت حقیقتاً اسلام کی احسان مند ہے کہ اسلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم صدیقہ دونوں کی آبرو کو، عزت اور توقیر کو اسلام نے محفوظ رکھا ہے. نبی آخر الزمان جناب محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کی پاک بازی کو بیان فرمایا، ورنہ عیسائیت تو، اس کے گمراہ فرقے تو دونوں کے احترام و توقیر کو مسخ کر چکے تھے۔ اور جہاں تک یہودیت کا تعلق ہے، یہودیت وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم صدیقہ پر نہ جانے کیا کیا تہمت ترازیاں کر چکے، حتیٰ کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی بھی کوشش کی۔ کتنے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کو اور انبیاء کو قتل کیا، قرآن نے اس پر شہادت دی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اور صاحب قرآن سرور کونین سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تورات و انجیل پر اس کی ان دونوں کتابوں کی تصدیق کر کے اور صاحب انجیل پیغمبر کی تصدیق کر کے بی بی مریم کی پاک دامنی کا اظہار کر کے ان آسمانی اور الہامی مذاہب کی حقیقت پر پہرا دیا ہے۔ آج جس اسلام اس کے نام لیواؤں کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مغرب اور اہل مغرب دنیائے یہودیت اور عیسائیت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں سے بغض میں آج وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام تمام انبیاء کی ناموس کا پہرے دار ہے۔ دنیا میں کوئی مثال ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ جب کبھی اسلام اور صاحب اسلام کی گستاخی ہوئی ہو تو جوابی مسلمانوں نے ان کے پیغمبروں کی اہانت کی ہو۔ یہ دنیا میں مثال نہیں مل سکتی، کیونکہ ہم نے تو پہلے ان کی نبوتوں اور رسالتوں پر پہرا دیا ہے، ان کو ان کے وقتوں میں شریعتوں کتابوں سمیت سچا جانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول تو سب سے پہلے اپنے آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لایا اور اپنے ما قبل کے انبیاء کو سچا کہا۔ آج دنیا عیسائیت اپنا کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ کتنے مسلمان بھولے بیچارے معصوم ذہن کے رواداری کا شکار ہو کے ان کے ساتھ کرسمس کی تقریبات میں شریک ہیں، حالانکہ ان کے اس مذہبی تہوار میں شامل ہونا گویا کہ عقیدہ اسلام پر ضرب لگانا اور اسلام کے عقیدے پر کلہاڑا چلانے کے مترادف ہے۔ جو ان کی کرسمس میں شامل ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو گویا اس نے قرآن کی آیات بینات کا انکار کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ گویا اس نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ یہ سورت قرآن کا حصہ نہیں اور میں اسے نہیں مانتا۔ کرسمس کا ٹری سجانا، ان کی خوشی میں جا کے شامل ہونا، گرجوں میں جا کے کیک کاٹنا رواداری کے نام، یہ کیسی رواداری؟ رواداری یہ ہے کہ کوئی عیسائی آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرو، کوئی مریض ہے اس کی دوائی کا اہتمام کرو، مر رہا ہے اسے زندگی دو، جینے کا سامان اسے مہیا کرو، بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، کپڑا نہیں ہے کپڑا دو۔ رواداری تو یہ ہے۔ یہ کون سی رواداری ہے کہ جا کے اس کے مذہبی عقائد میں شامل ہو جاؤ؟ وہ سیدہ مریم صدیقہ کو معاذ اللہ یہ اتہام لگا رہا ہے کہ اس نے اللہ کا بیٹا پیدا کیا، اور آپ اسی اتہام والے دن اس کی رسومات میں شمولیت اختیار کر رہے ہوں، اور دنیا نصرانیت کو، مغرب اور اہل مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہمارے حکمران بیچارے عوامی نمائندے، جی ہم تو سب کی طرف سے سرکاری طور پہ ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے مذہبی پروگراموں میں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ مبارکبادیں، ہولی، دیوالی اور کرسمس کی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ وہ کون سا برکت والا پروگرام ہے؟ مبارکباد تو کہتے ہیں جی اللہ آپ کو برکت دے، تو وہ برکت کے پروگرام کر رہے ہیں۔ دیوالی سے، کرسمس سے مبارک ملتی ہے، جہالت اس انتہا کو پہنچ چکی۔ یہ عقیدہ اسلام کا انہدام ہے، شریعت کا انہدام ہے۔ انہوں نے مقدس شخصیات پہ الزام لگائے۔ پاکیزگی تو یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کی پاکیزگی کا پریرا لہرائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدہ مریم کے حوالے سے، اور یاد رکھیں سیدہ مریم صدیقہ روئے زمین کی وہ خاتون ہے کہ جن کو چار طرف سے، چار جانب سے نبیوں کے ساتھ جس کا واسطہ ہے، چار اطراف سے انبیاء کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، اس کا رشتہ ہے۔ مریم کے باپ کا نام قرآن نے عمران ذکر کیا ہے، مریم بنت عمران۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الانبیاء میں سیدنا عمران کو اللہ کے نبیوں میں کاؤنٹ کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں عمران کو نبی لکھا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ محترمہ ہے۔ دو رشتے قرآن نے سیدہ مریم کو سیدنا ہارون کی بہن کہا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کی بہن، قوم نے کہا تھا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ کا تو باپ بھی برا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی ماں گنہگار تھی، یہ بیٹا آپ کہاں سے اپنا بچہ لے کر آ گئی؟ تو گویا وہ سیدنا ہارون کی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی بہن، قرآن کی اصطلاح میں کہ ان کے خاندان میں اوپر جا کے سیدنا ہارون علیہ السلام کا نسب اکٹھا ہو رہا تھا، تو اس نسبی رشتے کی وجہ سے قرآن نے ہارون کی بہن قرار دیا۔ تین رشتے، اور چوتھا صحیح البخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں
اللہ نے میرا نکاح سیدہ مریم سے کر دیا ہے۔ تو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جنت میں، دنیا میں نہیں، آخرت میں، قیامت کے بعد۔ تو یہ چار اطراف سے سیدہ مریم کی نسبت اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں سے موجود ہے۔ اور پھر دنیائے عیسائیت اس سیدہ مریم صدیقہ کی پاک دامنی پر پہرا نہ دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا خیال کرے۔ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، اتنا جاہلانہ جملہ، اتنا جاہلانہ عقیدہ کہ قریب آسمان پھٹ جائیں، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ انہوں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ حالانکہ جب مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کا یہی صرف اتنا سا معنی نہیں ہے کہ اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے ہر شریک سے، ہر ند اور زید سے، مقابلے میں پکاری جانے والی ہر طاقت سے اللہ پاک ہے، اولاد سے، ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے اللہ پاک ہے۔ ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک کر کے جب بیان کیا جائے تو اسے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو لہذا قرآن سیدہ مریم کی ذات پر پہرا دیتا ہے، ان کی پاک دامنی کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ دنیائے نصرانیت پر اللہ کی آخری شریعت کا احسان عظیم ہے کہ احسانیت عیسائیت وہ گندگی میں لتڑا رہنا پسند کرتی ہے اور اسلام اس کو پاک بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن میں یاد کیجئے بی بی مریم کو، مریم صدیقہ کا ذکر کیجئے قرآن میں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید لوح محفوظ سے نکلا ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ نے باقی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، گویا کہ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں سیدہ مریم صدیقہ کا ذکر پاکیزگی کے ساتھ موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو کے بیت المقدس کی شرقی جانب چلی گئی۔ مکان شرق قرآن کی اصطلاح میں مکاناً شرقیہ جو ہے، یہ اس سے مراد بیت المقدس مسجد اقصی کی مشرقی جانب ہے۔ تو اس طرف وہ تنہائی پاتے ہوئے، تنہائی تلاش کرتے ہوئے نکل گئی۔ ہوا کیا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تمام عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے کٹ کے تنہائی جب اختیار کر لی، حجاب پردے میں رہنے لگی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی روح یعنی فرشتہ روح الامین فرشتہ جبریل ہم نے اسے مبعوث فرمایا، وہ آیا حاضر ہوا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسانی شکل و صورت تھی۔ تو سیدہ مریم نے دیکھا، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو کو پرہیزگار بندہ ہے۔
اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں اللہ کی پناہ اختیار کرتی ہوں، یہاں تنہائی میں میرے پاس تجھے آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی، انتہائی غلط اقدام ہے۔ ان کنت تقیا، چلا جا اگر تو پرہیزگار ہے۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا جی میں انسان نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ نے مجھے، تیرے پروردگار نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے خوشخبری دے کے جاؤں، ایک پاک باز لڑکے کی بشارت لے کے آیا ہوں۔ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا، کہا جی کہاں سے ہوگا میرے لیے بیٹا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں، کسی انسان کی قربت میں نے حاصل نہیں کی، ولم اکو بغیا، اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں، کوئی ایسی دنیا میں طاقت نہیں ہے جو میرے کردار پہ دبا لگا سکے، اللہ نے مجھے پاک باز رکھا ہے، پاک باز ہوں، پاکیزگی کے حصار میں ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، بالکل اسی طرح تیرا رب کرنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے یہی فرمایا ہے کہ اس کے لیے یہ آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کے بیٹے کی صورت میں دنیا کو ایک نشانی دینا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے بیٹے کی پیدائش ایک بہت بڑی رحمت ہوگی اور بہت ہی بڑا معجزہ ہوگا، خرق عادت معمول سے ہٹ کے جب یہ پیدائش ہوگی تو اللہ کی قدرت کاملہ کا بہت بڑا مظہر ہوگا آپ کا فرزند ارجمند۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، آپ کو کیسا بھی لگے آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا۔ فَحَمَلَتُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو بیت المقدس کا مشرقی کونا عبادت کے لیے جہاں مختص تھا، قرآن نے دوسری جگہ اس حصے کو محراب بھی کہا ہے۔ یہ جو مسجدوں کے محراب بنائے جاتے ہیں الگ سے ایک حصہ بنتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں محراب کا معنی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، عبادت والا چھوٹا کمرہ۔ یہ محراب، اس کا ذکر سیدہ مریم کے ساتھ بھی مل رہا ہے، اور اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ بھی محراب کا ذکر قرآن میں سورہ صاد میں ملتا ہے۔ تو یہ مشرق کی جانب تھی۔ جب بیٹے کی پیدائش کا وقت ہوا تو قرآن کہتا ہے دوسرا راستہ لیا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بیت المقدس کے اگلے کنارے تک آپ تشریف لے گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تھکی ماندی، انتہائی نقاہت اور کمزوری کا عالم، کھجور کے ایک درخت کے نیچے میں تنہائی کے عالم میں پناہ لی۔ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا، کہتی کیا ہے، ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں اس دن سے پہلے مر چکی ہوتی۔ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور میں ایک بھولی بسری داستان ہوتی، میرا نام و نشان تک نہ ہو۔ نسیا منسیا، بھولے ہوئے، فراموش کیے ہوئے واقعے کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ناقابل فراموش، ایسا واقعہ جو نہ بھولنے والا ہو،
اور فراموش وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی نظروں سے محو ہو چکا ہو، خیالات سے مٹ چکا ہو۔ تو کہا جی کاش میں ایسی ہوتی کہ دنیا والوں کے خیالات سے مٹ چکی ہوتی۔ فنادا من تحتہا، نیچے سے آواز آئی، اللہ کی قدرت سے آواز آئی، اللہ تحزنی، غمگین ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے جہاں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں اللہ نے آپ کے قریب ہی نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور پہ ظاہری طور پہ تو کوئی پھل نظر نہیں آ رہا ہے، ظاہری طور پہ پھل کے آثار نہیں اور پھلوں کا موسم بھی نہیں، لیکن آپ کا کام ہے ٹہنی ہلا دینا۔ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کی ٹہنی کو صرف آپ ہلائیے تو ساقط علیک رطبا جنیا، آپ پہ گریں گی تر عمدہ کھجوریں، عمدہ اور تر کھجوریں۔ تو رطب عربی میں تر کھجوروں کو کہا جاتا ہے، اور حالانکہ جب کھجور کے اوپر سے کھجور کے خوشے جب اتارے جاتے ہیں تو وہ ڈوکے ہوتے ہیں، اور ڈوکے جب دھوپ میں ڈالے جائیں تب تر ہوتے ہیں۔ تر تو بعد میں بنتی ہے، درخت پہ تو اس طرح تر نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی اللہ کا معجزہ، کار رطب کھجوریں گریں گی، حالانکہ درخت وہ رطب نہیں گراتا، اور جنیہ عمدہ کھجوریں ہوں گی، عمدہ قسم کی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ زچگی کی ہے، اس کی طبیعت کے حساب سے کھجوریں اس کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پانی پی لے اور کھجوریں کھا لے، تکلیف جسمانی تکلیف رفع دفع ہو جائے گی۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اپنے لخت جگر کو، اپنے فرزند ارجمند کو دیکھ اور خوش ہو جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ ان دنوں روزے کی حالت میں بات کرنا منع تھا، کہا جی بچہ اپنا لے کے تو جا، اور اگر کوئی دیکھے، کوئی کچھ کہے، کوئی بات ہو تو صرف یہ کہہ دینا ہے جی آج تو میرے روزے کی نیت ہے، روزہ رکھ کے آ رہی ہوں۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بالکل بھی بات کسی انسان سے آج نہیں کرنا چاہتی، لہذا آئی فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، جب اپنے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ کو اٹھایا ہوا ہے قوم کے پاس آئی ہیں، قوم نے انکار کیا اور کہا جی ہوا کیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس وقت کی دنیا عیسائیت حیران و پریشان ہے، کہنے لگے بچے سے کیسے بات کریں، گود میں بچہ ہے اور معصوم جان ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، بات چیت ہونے لگی۔ اسلام نے اس حقیقت پر ایسا پہرا دیا کہ مہاجر بے یار و مددگار، بے سر و سامان، لوٹے پوٹے اہل مکہ سے ستائے ہوئے حبش کی سرزمین، عیسائیت کی سرزمین میں جا کے پناہ لی ہے کہ اس وقت کے عیسائی بادشاہ نے، نجاشی نے اہل اسلام کو بلایا ہے، ان کے مسائل، ان کی داستانیں غم و علم سنی ہے تو پناہ دی ہے۔ اور اگلے دن جب سفیران قریش نے یہ کہا ہے کہ ان سے پوچھئے آپ کی عیسائیت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے،
تو اس وقت کے عیسائی فرما روا نجاشی کے سامنے سیدنا جعفر بن ابی طالب یہی آیات پڑھتے ہیں، یہی آیات پڑھی تو قرآن کی یہ حقانیت، قرآن کے یہ اسرار و رموز اور اعلان اور شہادت جیسے ہی نجاشی نے سنی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا جو کچھ تمہارے کلام میں، قرآن میں جو کچھ حقیقت بیان کی گئی ہے، ایک تنکے برابر بھی فرق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو تم قرآن لائے ہو، یہ قرآن اور انجیل ایک ہی حجاب کے پرتو ہیں، یعنی ایک ہی پردے کے دو حصے ہیں۔ عیسائیت کی اللہ نے یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی کچھ نرمی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی لوگ جب ان کے پاس اسلام کا پیغام جاتا تو وہ قبول کر لیتے اور نرمی کا اظہار کرتے۔ یہودیوں میں سے کم لوگ وہ مسلمان ہوئے عیسائیوں کے مقابلے میں، عیسائی زیادہ مسلمان ہوئے، اور سرزمین حبش، خاص کر بالخصوص حبش کی سرزمین سے ایک بھی جنگ آج تک اسلام کے خلاف ثابت نہیں کہ اہل حبش نے اسلام سے کبھی جنگ کی ہو، اہل اسلام سے جنگ کی ہو، بلکہ عیسائیوں کا نامور بادشاہ قیصر شاہ روم، جب اس کے پاس اللہ کے رسول کا خط گیا تھا تو اس نے بھی جوابی اعتراف کیا تھا، اور اس کی چاہت یہی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور میری رعایا مسلمان ہو جائے، لیکن اپنے اقتدار اور رعایا کی کیفیت دیکھ کے کہ ایسا نہ ہو، اس نے اوپر صحیح البخاری کی روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بالتفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ذکر کیا، اوپر چڑھ کے اپنے محل پہ عیسائیوں کو پکارا اور کہا یہ سچا خط آیا ہے مدینے سے، اس پہ ایمان لے آؤ، نجات پا جاؤ گے۔ تو نیچے جتنی بھی اس کی عوام رعایا موجود تھی وہ ایسے بالکل وحشی جانوروں کی طرح، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اوپر چڑھیں اور اپنے بادشاہ کو کچا چبا جائیں۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا بابا میں آپ کا جائزہ لے رہا تھا کہ تم اپنے مذہب میں کتنے پکے ہو۔ جب اس کو اپنی جان کا خوف ہوا تو کہا میں جائزہ لے رہا تھا۔ تو اس اقتدار کی ہوس میں وہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہا، لیکن قرآن نے اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں ذکر کیا کہ جب آپ عیسائیوں کے پاس جاؤ گے پیغام ہدایت لے کے تو ان کے دل نرم ہیں اور قریب ہے کہ وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اثر بھی آج دکھلایا ہے۔ یہ میڈیا پہ آنے والی خبریں اور یہ دنیا کی طاقتیں، ان کو دیکھ کے دل چھوٹے نہ کیا کریں۔ میڈیا اور اس کے ہرکارے شیطان کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ حقیقت ازہر من الشمس ہے کہ مغرب میں نہ جانے کتنے گرجے خرید کے مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں، اور یورپ کی جیلوں میں صرف تبلیغ کرنے کی مسلمان علماء تنخواہ لیتے ہیں۔ اہل مغرب یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ جو قیدی مسلمان ہو کے جیلوں سے نکلتے ہیں بعد میں وہ دوبارہ مجرم بن کے جیل میں نہیں آتے۔ حقیقی مسلمان جرائم سے، ڈکیتی سے، راہزنی سے، وارداتوں سے، بدامنی اور قتل و غارت سے، دہشت گردی سے وہ کوسوں دور ہوتے ہیں۔ برطانیہ کے نامی گرامی اسلامی سنٹر، مراکز توحید و سنت کے مراکز، وہ گرجے خرید کے بنائے گئے ہیں۔ گرین لینڈ کی مسجد، برمنگم کی مسجد، اور اللہ کے فضل و کرم سے
مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بہت زیادہ برطانیہ میں کام کیا، ائمۃ الحرمین نے دورے کیے۔ مغرب میں جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے مسلمان نہیں ہوتے کہ رواجی اور جیسے موروثی ہم مسلمان ہیں، وہ تحقیق کر کے پڑھ کے جب مسلمان ہوتے ہیں تو صرف قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں صرف وہ اسلام چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا اسلام ہے، اور باقی جو تمہارے مسلمان ملکوں میں اسلام کے مختلف چہرے چلتے ہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ تو جو مسلمان دلائل سے ہوتا ہے، ذاکر نائک جیسے لوگوں کی تبلیغ سے جو مسلمان ہوتا ہے، وہ پھر بدعتی اور مشرک نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید والا عقیدہ نصیب فرمائے، اور غیر مسلموں کے تہواروں سے، مذہبی تہواروں سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی لا تعلقی نصیب فرمائے، کہ مذہب میں ہم اپنی ایک شناخت اور پہچان رکھتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔